بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعصين مولانا ومقتدانا وعالينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة برأة مني من آواها فقد آذاني ومن آذاني فقد آوى الله ومن آوى الله فقد كفر. صلوات پڑھے اور محمد علیہ اب ایمان عظمت شہزادی کونین کے حوالے سے مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے. تو پروردگار سلامت رکھے ان مجالس کے منعقد کرنے والوں کو اور فرش مجلس کے تشریف لانے والوں کو. شروع سے روزانہ مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا. پر آپ پابندی سے تشریف لا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ موضوع ایک ہے، عظمت زہرا. ذاکرین مختلف ہیں اور ذاکرین کی فکروں کے مطابق آپ بیانات بھی سماعت فرما رہے ہیں. الگ الگ نہج سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اسلوب سے، الگ الگ طور سے، الگ الگ انداز سے سب اسی فضائل کو اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں. مگر واقعی شہزادی کے فضائل میں کیا لذت پوشیدہ رکھی ہے اللہ نے کہ ایک ہی ذکر مسلسل بیان ہو رہا ہے، مگر ہر ذاکر کی زبان سے روزانہ یہ نیا نیا معلوم ہوتا ہے. الگ الگ کیفیت لگتی ہے اور الگ الگ اس کی حلاوت اور شیرینی محسوس ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے کل گفتگو کو جس منزل پہ لا کے چھوڑا تھا وہیں سے آج سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. شہزادی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے: فاطمہ برأۃ منی. فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ پارے جگر ہے رسول کی. اور اس کے بعد کا فقرہ عجیب و غریب ہے. پیغمبر نے اس کے بعد دنیا کو متنبہ کر کے آواز دی: سنو، من آذاہا فقد آذانی. اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھ رسول کو تکلیف پہنچائی. اور پھر اس سلسلے کو اور آگے بڑھا دیا اور پھر فرمایا: وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ. اور سنو، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور اس کے بعد اس کا انجام بیان کر دیا: وَمَنْ آذَى اللَّهَ
تکلیف پہنچائی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کمال تو یہ ہے 14 صدیوں کے بعد کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، مگر کسی سے کسی کو کافر کہنے سے اس کا کفر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی کو پیغمبر کفر کا تمغہ دیتے چلے جائیں اور جانے کے پہلے خود ہی اعلان کر کے جائیں کہ آپ رکھنا فاطمہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ کہ مجھے اذیت دی، مجھے اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اذیت دی، اور اگر اللہ کو اذیت دی تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ تو اب تاریخ میں ہمیں صرف یہ تلاش کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسا گزرا ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی؟ ہمیں تاریخ میں یہ تلاش کرنا ہے کوئی ایسا گزرا ہے جس نے شاہزادی کو اذیت دی، فاطمہ کو اذیت دی، بی بی زہرا کو اذیت پہنچائی؟ تو ظاہر ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال جو باہر لگا ہوا ہے، اس سوال کے اندر جواب پوشیدہ ہے، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے ہمیں اذیت دی، جس نے ہمیں اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہے۔ تو تاریخ اگر کسی کی اذیت پہنچانے کا تذکرہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شہزادی کو تکلیف پہنچانے کا ذکر نہیں کر رہی ہے، کسی کے کافر ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیجیے بآواز شہزادی کی عظمت، شہزادی کی فضیلت آپ سمجھے، بڑی عظیم خاتون ہے، بڑی عظیم خاتون ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا کیا تھا؟ زہرا کی فضیلت صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی، ذہن میں آپ کے مربوط کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو تاکہ سلسلہ آگے بڑھا سکوں۔ شہزادی کی فضیلت اس بنیاد پر بھی نہیں ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے، شہزادی کا شرف اور فضیلت اس بنیاد پر بھی نہیں ہے کہ وہ اماموں کی ماں ہے، بلکہ شہزادی کی فضیلت صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ فاطمہ ہے۔ وہ شہزادی فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں جملہ دیتا ہوں، مگر ذرا سا قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آئیے، آپ حضرات بھی طرف آگے آئیے تاکہ ماحول بن جائے اور میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیابی محسوس کروں۔ دیکھیے آمادہ ہو جائیے آپ۔ مجھے آپ کی سماعتوں پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے، اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے گوشے آپ تک پہنچاؤں جس سے آپ کا دل شاد ہو سکے اور آپ شرح ادا پہ بیٹھ کر واقعی فضائل حضرت زہرا سن کر مسرت محسوس کریں۔ شہزادی کی فضیلت خدا فرمائیے، فاطمہ ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اس لفظ کی وضاحت تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے گا خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے روایت ہے، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ عظمت زہرا کا اعتراف نہ کر لے۔ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی آدم تب بنیں گے جب زہرا کی ولایت کا اقرار کر لے، نوح تب بنیں گے جب عظمت زہرا کا اعتراف کر لے، ابراہیم تب بنیں گے جب عظمت زہرا کا قصیدہ پڑھ لے، موسیٰ و عیسیٰ کی عظمتوں کا اعتراف اس پر مکمل ہوگا جب وہ شہزادی کی عظمتوں کا اعتراف کر لے۔ آپ نے پہچانا؟ اور چونکہ کہا کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی، تو کسی نبی میں پہلے نبی سے آخری نبی تک ہر نبی شریک و شامل ہے۔ کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ زہرا کی ولایت کا اعتراف نہ کر لے، زہرا کی عظمتوں کو لوہا
نہ مان لے, ذرا کی فضیلتوں کو محسوس نہ کر لے اور پہچان نہ لے کسی نبی کی نہیں. ابھی اور ایک جملہ آپ کے حوالے کروں, سنیے عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا. روایتوں میں یہاں تک آیا کہ فاطمہ کائنات کی اس بلند ترین خاتون کا نام ہے کہ اگر انبیاء نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہیں تو سروں کی دستار نیچے آ جائے. ایک سلامات پڑھ دیجیے بابا زہرا کی عظمت اور زہرا کی فضیلت کو سمجھنا بہت دشوار ہے, بہت مشکل ہے. میں ان لفظوں کو نہیں دہراؤں گا جو آپ اب تک سن چکے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس روز سے سنا ضرور ہوگا, مگر صرف ایک لفظ عظمت زہرا ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو چیزیں اپنی طرف سے بھیجی ہیں ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کی. جو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے. ان میں ایک لفظ ہے نزول کا, وہ چیزوں کو نازل کرتا ہے. آپ نے سنا ہے نا نزول کا, انا انزلناہ, ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ لفظ نزول اللہ کی طرف سے ہے. ایک لفظ اور ہے جسے اللہ بعصا کے نام سے خطاب کر رہا ہے. ایک لفظ ہے جسے اللہ خلقہ کے نام سے استعمال کر رہا ہے. دیکھیں میں قرآن مجید کی آیتیں رکھتا ہوں اور جلدی جلدی عرض کر دوں. انا خلقناکم, ہم نے تمہیں خلق کیا. هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم, توجہ ہے نا. تو ہم نے اے رسول تمہیں بعثت نہیں بھیجا, مبعوث کیا. تو یہاں بعثا بھی ہے, یہاں خلقہ بھی ہے, یہاں نزلہ بھی ہے. مگر پروردگار نے شہزادی کے لیے نہ خلقہ رکھا, نہ بعثا رکھا, نہ نزلہ رکھا, بلکہ لفظ کون سی رکھی؟ شہزادی کے لیے اللہ نے لفظ رکھی ہے عطیے کی. اور آواز دی ہے پیغمبر, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں عطا کیا. توجہ ہے, ہم نے تمہیں عطا کیا, نہ نازل کیا, نہ خلق کیا, نہ مبعوث کیا. تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے, اور ہمارے مہمان بھائی آ گئے ہیں تو میں ان کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب سنیے جملہ عزیزان گرامی, نہ نزلہ, نہ خلقہ, نہ بعثا. یہ گاڑھی بحث بالکل پانی ملا کر آپ کے حوالے پیش کروں گا تاکہ آپ کے دل میں اترے. جی, یعنی ممبئی کی زبان میں پانی کم بنا کر کے تاکہ آپ کے دل میں اترے بات. یہ بعثا اور خلقہ, یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ عرفا کے درمیان ہوتی ہے, مگر میں آپ تک اتاروں گا. بعثا, خلقہ, نزلہ, یہ ساری لفظیں قرآن مجید میں ہیں جو اللہ نے اپنی طرف سے قرآن مجید میں رکھی ہیں, یہ کسی اور نے نہیں رکھی ہیں. تو جس خدا نے خلقہ رکھا یعنی ہم نے خلق کیا, بعثا رکھا یعنی ہم نے بھیجا, نازل کیا یعنی ہم نے حوالے کیا, نزول کیا. تو پیغمبر کو اللہ نے جو چیزیں بھی دی ہیں, جیسے قرآن دیا تو قرآن کے لیے نزلہ رکھا, ہم نے نازل کیا. اور پیغمبر کو بھیجا تو لفظ بعثا رکھا, ہم نے بھیجا. مگر زہرا کے لیے نہ خلقہ رکھا, نہ نزلہ رکھا, نہ بعثا رکھا, نہ مقامی نہیں رکھا. یاد رکھیے گا اللہ نے لفظوں کی احتیاط میں شاید زہرا کے شایان شان کی ہے. نازل کون سی چیز ہوتی ہے؟ نازل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی ذریعہ بنے. اللہ کسی کے ذریعے کوئی چیز کسی کے پاس بھیجے تو اسے کہتے ہیں ہم نے نازل کیا. اللہ نے قرآن کو براہ راست آسمان سے زمین پہ اتارا نہیں, درمیان میں جبریل کو وسیلہ بنایا اور جبریل کے حوالے کیا, اے جبریل یہ قرآن لے کر جاؤ. جب جبریل قرآن لے کر آئے تو اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا, ہم نے نازل کیا. تو نزلہ کے لیے ضروری ہے کہ درمیان
درمیان میں جبریل کا وسیلہ ہونا چاہیے، وسیلہ بنے تب قرآن نازل ہوا۔ مجھے لفظ کہنے دیجئے، اے پروردگار تو نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو پیغمبر کے حوالے کیا تو جبریل کو درمیان میں وسیلہ بنایا۔ اب فاطمہ کے لیے کیا کرے گا تو اللہ آواز دے گا۔ ہم نے فاطمہ کے لیے الگ لفظ منتخب کر رکھی ہے۔ ہم نے کہا پیغمبر کون سی لفظ ہے؟ اس نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، عطا کیا ہے، عطا کیا ہے، عطا کیا ہے، بھیجا نہیں ہے، خلق نہیں کیا ہے، نازل نہیں کیا ہے، عطا کیا ہے۔ پھر لفظوں کو سمجھیے گا عزیزان گرامی، نازل کرنے کے لیے درمیان میں جبریل وسیلہ بنیں گے تب نازل ہوگی۔ عطا کو بادشاہ بھیجنے کے لیے کوئی چیز کہیں رکھی ہو تو درمیان میں کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اور جو ہے نا تو درمیان میں جب وسیلے ہوتے ہیں تو عطا بھی نازل بھی کیا جاتا ہے، بھیجا بھی جاتا ہے۔ مگر اللہ نے کتنی احتیاط رکھی حضرت زہرا کے لیے کہ زہرا کے لیے نہ نظرہ رکھا نہ پاسا رکھا بلکہ عطیہ رکھا۔ عطیے کا قانون کیا ہے؟ عطیے کا قانون یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو تو تحفہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں دینے والا ہو وہی لینے والا۔ دیکھیں عظمت زہرا تک میں آ گیا اور آپ کو لے آیا۔ زہرا کی عظمت پہچانیے گا، اللہ نے زہرا کے لیے لفظ عطیہ رکھا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا، عطا کیا۔ عطا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جہاں دینے والا ہو وہاں لینے والا ہو، جہاں دینے والا ہو وہی لینے والا ہو۔ اے پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو نے زہرا کے لیے لفظ عطیہ رکھا؟ کہ ہم نے لفظ عطیہ اس لیے رکھا اور عطا کی لفظ اس لیے رکھی کہ ہم زہرا کو تو فقط اپنے محبوب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کم سے کم میرے حبیب خاص کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ جب حبیب آئے گا تو میں عطا کروں گا، جب میرا پیغمبر میرے قریب آئے گا تو ہم تحفہ زہرا اپنے حبیب خاص کو اپنے خزانہ قدرت سے براہ راست دیں گے۔ ادھر لینے والا ہوگا، ادھر لینے والا ہوگا، ادھر دینے والا ہوگا، ادھر لینے والا ہوگا۔ اے پروردگار کیا بگڑ جاتا کہ تو حبیب کو بھی زمین پہ رہنے دیتا اور جبریل سے کہتا کہ جیسے قرآن کی آیتیں بار بار لے کے جا رہا تھا ویسے ہی زہرا کے نور کو بھی لے کر چلا جائے۔ تو اللہ آواز دے گا نہیں نہیں نہیں، یہی تو بتانا چاہتا تھا۔ زہرا پوری کائنات میں ایک لوتی ہے، وہ زہرا کہ اللہ جس کے لیے درمیان میں جبریل امین کو بھی وسیلے کے طور پر برداشت کرے، وہ وجود زہرا میں کسی اور بیٹی کو کیسے بھائی سوال کر لیجیے بابا۔ دیکھیں آپ نے محسوس کیا وہ پروردگار جو اتنی احتیاط کر رہا ہے شہزادی کے لیے کہ درمیان میں جبریل کو بھی بطور وسیلہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ یعنی وجود زہرا میں جبریل کا وجود بھی، وجود زہرا میں جبریل کا وجود بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو جبریل امین کا وجود برداشت نہ ہو تو یہ اہلے رہے نہ تو خیرے، ان کے وجود کو اللہ کیسے کبھار برداشت کر سکتا ہے؟ خامخواہ کی باتیں اللہ کہا ہم نے دیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ تو زہرا براہ راست اللہ کی طرف سے پیغمبر کو ملنے والے تحفے کا، اس میں درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ ہے زہرا۔ اب آئیے آگے بڑھیے، پھر میں ایسا کرتا ہوں شہزادی کو، صرف شہزادی کو پہچانیے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شہزادی کے لیے جو لفظیں رکھی ہیں ان لفظوں کی عظمت کو محسوس کیجیے۔ کون سی لفظیں رکھی؟ شہزادی کے لیے اللہ نے سورہ کوثر
مخصوص طور پہ نازل کیا. سورہ کوثر آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو اگر یاد ہے تو آپ پڑھ دیجیے. آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب پھر محسوس کیجیے، زہرا اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی، اکلوتی. دلیل یہ ہے پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں؟ جی سورے ہیں 114، 6666. شاباش. جی یقین تھا کیا بات آئے گی. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 6666. اب آپ قرآن پڑھیے. مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے ایک ہی لفظ کو کئی جگہ دہرایا. ایک ہی لفظ کئی جگہ دہرایا. اب پورے قرآن کو تو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل آپ یقین کی منزل میں پہنچ جائیں. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. کتنی بار آیا؟ مسلسل دہرایا کہ نہیں پروردگار نے؟ ایک ہی سورے کے اندر لفظوں کی تکرار کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مسلسل تکرار کرتا ہے پروردگار. وہ خدا جو پورے قرآن میں مختلف الفاظ کی بار بار تکرار کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، اس خدا نے وہ سورہ جو فاطمہ کے لیے مخصوص رکھا تھا، اس نے جو لفظیں استعمال کی وہ سورہ کوثر کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیا. عظمت زہرا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب دیکھیے گا قرآن میں پروردگار جو لفظ استعمال کیے سورہ کوثر میں، انا اعطیناک کل کوثر، لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا. فصل لربک وانحر، قرآن مجید میں وانحر ایک ہی بار آیا. ان شانئک هو الابتر، قرآن مجید میں ایک ہی بار آیا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں فاطمہ کے لیے کوثر رکھا وہیں ابتر رکھا، تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ ہمیشہ رہنے والی نسل فاطمہ کی ہے، اور جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا وہ ابتر رکھا. صلوات پڑھیے بابا. پروردگار جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا وہ ابتر رہے گا. صرف فاطمہ کی نسل ہے جسے اللہ نے کوثر سے تعبیر کیا. یہ کوثر ہے. اچھا، یہ لفظوں کی احتیاط، جو لفظ ہے شہزادی کے لیے اللہ نے منتخب کی، ان لفظوں کو قرآن میں دہرایا نہیں. اب آپ سوچئے وہ لفظیں جو فاطمہ کے لیے اللہ نے استعمال کی، جب ان لفظوں کے بعد دوسری لفظیں نہیں آئی تو فاطمہ کے بعد دوسری بیٹی کیسے آئی؟ اور کرنے کی بات ہے، کرنے کی بات ہے. یہ ساری دلیلیں قرآن سے ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں مجلسوں کے حوالے سے اپنے مجمع کے ذہن میں اتارتے ہیں، تاکہ جب سڑکوں پر چوراہوں پر گفتگو ہو تو آپ ان آیات اور ان روایات کے حوالے سے لوگوں کو بتا سکے کہ پہچانو زہرا کون ہے. اور جب زہرا کو پہچان لو گے تب سمجھ میں آئے گا قابل زہرا کیا ہے. وہ جو فرمائی بس اگلی منزل پھر سنیے عظمت زہرا. اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک صفت سے متصف کیا. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک صفت دی. اب بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. جناب آدم کو اللہ نے زیور علم سے نوازا، نوح کو صاحب تقویٰ بنایا، ابراہیم کو صاحب خلت بنایا، موسیٰ کو صاحب حیبت بنایا، عیسیٰ کو صاحب زہد بنایا. صبر ایوبی مشہور ہے، ایوب کو صبر دیا. جمال یوسفی مشہور ہے، یوسف کو صاحب جمال بنایا. اور جو ہے نا ہر نبی کو، اور پھر سارے نبیوں کی جتنی
کی وہ ساری صفتیں اکٹھا کر کے آخری نبی کے حوالے کر دی. اب جتنے نبی کی جو صفتیں ہیں ان ساری صفتوں کو اگر بیٹھا دیکھنا ہو تو پیغمبر کے اندر دیکھ لو. سارے کمالات پیغمبر میں پائے جاتے ہیں. تو ہر نبی کی ایک صفت ہے, ہر نبی کی ایک صفت ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر میں عظمت زہرا آپ کے دل میں نہ اتار سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا میری خطابت میں زور نہیں ہے, آپ کے سمجھنے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ بہت سمجھدار ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر یقین ہے کہ میں پہنچاؤں گا آپ تک. سنیے بڑے غور کے ساتھ. ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک صفت دی. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, خاتم النبیین تک ہر نبی کو ایک ایک صفت دی اللہ نے. مگر ایک صفت اللہ نے ایسی رکھی جس صفت پر ہر نبی کو راضی رہنا پڑے گا. ایک صفت, توجہ فرمائیے گا, ایک صفت ایسی ہے جس میں ہر نبی کو اللہ نے برابر سے شریک رکھا. ویسے ایک ایک صفت ہر نبی کو دی, مگر ایک صفت سب میں کامن رکھی. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے پروردگار آمدنا رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ. ہر نبی کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا پڑے گا. توجہ فرمائیے گا, ہر نبی کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا پڑے گا. یہ میرے چھوٹے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچے. سنیے, اللہ نے اگر یہ طے کر لیا آدم جنت میں جاؤ تو آدم کو جنت میں آنا پڑے گا. اور اگر پروردگار نے کہہ دیا آدم رہیے جنت میں, اب جنت سے باہر جاؤ, تو پھر جناب آدم یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار جنت سے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے, رہنے میں یہی بڑی اچھی جگہ ہے, بڑی عمدہ جگہ ہے, اور کوئی جنت سے نکلنے کے بعد باہر جاتا ہے کیا؟ تو پروردگار میں تیرا تو نبی ہوں اور سب سے پہلے ہدایت کا کارنامہ میں نے ہی تو انجام دیا ہے, تو پروردگار رہنے سے جنت میں کہا نہیں. جیسے ہی اللہ نے کہا آدم جنت سے باہر جاؤ تو آدم کو جانا پڑے گا. میں سکون کو توڑوں, جنت میں ہے تو جنت کی ہر چیز آدم کے حوالے, لیکن آدم جیسے ہی جنت سے باہر نکلیں گے تو پروردگار کہے گا جا رہے ہو تو لباس اتار کے جانا, جا رہے ہو تو لباس اتار کے جانا. تو آدم یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار میں تیرا نبی ہوں اور میں بندوں کے درمیان جا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ جنت کا لباس اتار کے جا, پروردگار یہ کہہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو چھوٹ دے دے, اتنی اجازت دے دے کہ میں لباس جنت پہن کر زمین پہ چلا جاؤں, کر نہیں. اللہ نے کہا ہے تمہیں اللہ کے حکم پر راضی برضا رہنا پڑے گا. تو اب جب تک حکم کا جنت میں رہو جنت میں رہنا پڑے گا, جب اللہ کی مرضی ہے باہر جاؤ تو باہر آنا پڑے گا. نوح کو اللہ نے اگر حکم دے دیا لاکھوں 10 صحرا کے اندر کشتی بناؤ, تو اب نوح یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار کیسے بنائیں, نہ لکڑی ہے, نہ کیل ہے, نہ تختہ ہے, نہ مزدور ہے, کیسے بناؤ؟ نہیں, بناؤ تو بنانا پڑے گا, وسیلہ اللہ فراہم کرے گا, کام آدم کے عابدوں کو انجام دینا پڑے گا. اور جب کشتی بنا لیا تو اللہ کہے گا اب جو ناجی ہے انہیں جنت کشتی میں سوار کرا دو, اور جو باجی ہے انہیں کشتی سے باہر ہی رہنے دو. اب جو باہر رہیں گے وہ باہر, جو اندر رہیں گے وہ اندر. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب نوح نے پروردگار اتنی محنت سے کشتی بنائی ہے, صاحب تقویٰ ہوں, ذرا حبیب خاص ہوں, پروردگار بس اتنی ریکویسٹ ہے تجھ سے کم بیوی کو تو آ جانے دے. پروردگار کم سے کم میری زوجہ کو تو آ جانے دے, شریک حیات کو تو آ جانے دے, بیوی کو تو آ جانے دے. نہیں, اللہ کہے گا خبردار بیوی ہے تیری مگر اس کے لائق نہیں ہے, اس کے لائق نہیں ہے, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, وہ جہنمی ہے, جہنم رسید ہے, وہ دستی کسی نجات پہ سوار نہیں ہو سکتی. اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اسے رہنے دو, اسے رہنے دو. وہ عذاب الہی کی مستحق ہے, عذاب الہی کی مستحق ہے. سکون توڑوں گا کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آج ہی فیصلہ کر رہا ہے, لاکھ نبی کی زوجہ ہو, لاکھ نبی کی زوجہ ہو, مگر اللہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ زوجہ ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, نوح یہ کشتی میں نہ آنے پائے, تو اب نوح
ابراہیم خلیل خدا ہے، دوست ہے، مگر اللہ کہے گا ابراہیم گھر چھوڑو، باہر جاؤ. کہاں جائیں؟ کلہ کو نہ صحرا میں جاؤ. کہ ٹھیک ہے آ گئے. اب کہہ رہا ہے بیوی کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، واپس چلے جاؤ. تو جب کہا گھر سے میدان میں لاؤ تو گھر سے میدان میں لانا پڑے گا. اور جب پہلے میدان میں چھوڑ کے گھر چلے جاؤ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار یہ لقدہ صحرا میں ہمیں کیسے چھوڑے، اگر اسے پیاس لگی تو کیا ہوگا. کہ نہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، تم اسے چھوڑو واپس چلے جاؤ. تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم تمہیں ہماری مرضی پر راضی رہنا پڑے گا. اگر وصیت پروردگار یہی ہے کہ ابراہیم اپنے ہاتھوں کی چھری اپنے جوان بیٹے کے گلے پر پھیرے تو ابراہیم کو گلے پر چھری چلانا پڑے گا، اللہ کے حکم پر راضی رہنا پڑے گا. اگر اللہ حکم دے دے کہ موسیٰ راستے میں دریا میں راستہ بناؤ تو موسیٰ کو دریا میں راستہ بنانا پڑے گا. اللہ حکم دے دے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرو تو عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنا پڑے گا. جو حکم پروردگار دیتا چاہے گا چلا جائے گا، انہیں کو انجام دینا پڑے گا. اب اللہ حبیب خاص کو، محبوب عالم کو، وارث انبیاء کو، سردار حق عطا کو، سرکار حق عطا کو، صاحب معراج کو، صاحب قامت اور صاحب ادرا کو اللہ اگر یہ کہہ دے کہ اب تم دین کی تبلیغ کی راہ میں گھر سے باہر نکلو تو نکلنا پڑے گا، کاروں میں چلو تو چلنا پڑے گا، روزڑیاں بدن میں کھاؤ تو کھانا پڑے گا، گالیاں برداشت کرو تو گالیاں برداشت کرنا پڑے گا، راہوں کی مصیبتوں کو سہو تو پیغمبر کو سہنا پڑے گا. حبیب خاص ہے مگر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ پیغمبر اسی راستے سے گزرتا رہے جن راستوں میں روزانہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیر زخمی ہو رہا ہے مگر پیغمبر کو اسی راستے پر چلنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے راضی برضا رہو ہماری مرضی کے اوپر. جو ہماری مرضی ہے اس مرضی پر تمہیں راضی رہنا پڑے گا. اے عزیزوں میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ خدا کی قسم اگر عظمت زہرا پر آج آپ کا وشم نہ آئے اور معراج کی منزلوں میں نہ آئے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں اپنا حق ادا نہیں کر سکا اور میں پہنچوں آپ تک نہیں پہنچا سکا. سنیے اللہ کا حکم ہے ہر نبی کے لیے کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا تو نبی کو کرنا پڑے گا. نبیوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے، سمجھت کرے، منت کرے اور یہ کہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا، چھوڑ دے پروردگار. اسے کہنے تمہیں ہماری مرضی پر راضی رہنا پڑے گا. تو ہر نبی کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا پڑے گا. اب نبی کے بعد یہی نبوت وہی عہدہ ہے جو نبوت کا عہدہ تھا، وہی ذرا سے نام کی تبدیلی کے ساتھ اب نبوت امامت میں تبدیل ہو گئی. اب تک عہدہ نبیوں کا تھا، ساری نبوتوں کا سلسلہ تھا، مگر یہی عہدہ نبوت غدیر کے میدان میں پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد، ولایت کی سند حاصل کرنے کے بعد، اللہ اکبر کا تمغہ لینے کے بعد اب یہ ولایت میں تبدیل ہو گیا، امامت میں تبدیل ہو گیا. اب ہم نے امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یاد رکھیے گا جیسے اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک صفت سے متصف کیا تھا ویسے ہی پروردگار نے ہر امام کو بھی ایک ایک صفت سے متصف کیا ہے کہ نہیں. آپ غور فرمائیے صبر کی بات آئے، امام الصالحین کی بات آئے تو سید سجاد نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، علم کی بات آئے تو باقر ابن نبیین سامنے آ جاتے ہیں، صداقت کی بات آئے تو جابر صادق کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، احمد کی بات آئے تو موسیٰ کاظم سامنے آتے ہیں، راضی پر رضا رہنے کی منزل آئے تو امام رضا سامنے آ جاتے ہیں. بات تقوی کی آئے امام تقوی کا چہرہ سامنے آیا، بات تقوت کی آئی امام تقوی کا چہرہ سامنے آیا، بات خیبت اور شام کی آئی تو عسکری سامنے آ گئے، بات غیبت کی آئی تو وقت کا امام سامنے آ گیا. تو ایک سفر سے اللہ نے جیسے نبیوں کو متصف کیا تھا ویسے ہی اماموں کو بھی متصف کیا. بس عزیزوں ذرا سی توجہ اور فرما لینا، جیسے نبیوں کو ایک ایک صفت دی تھی ویسے ہی اللہ نے اماموں کو بھی ایک ایک صفت دی، مگر نبیوں میں اور اماموں میں ایک فرق رکھا اور وہ فرق یہ رکھا کہ نبی وہ ہے جسے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا پڑے گا، امام وہ ہے جسے اللہ کی مرضی پر بھی راضی رہنا ہے اور اللہ کو ان کی مرضی پر بھی راضی. نہیں آپ نہیں پہنچے، میں کیا کروں، میں نے اپنی پوری محنت آپ کے حوالے کر دی. میں دونوں میں فرق ہے نا بھائی، نبی اور امام میں ایک فرق تو بنیادی یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، مگر امامت میں فرق یہ ہے
کہ اماموں کو نبیوں کی طرح اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، مگر اللہ کو بھی ان سے راضی رہنا ہے، ان سے راضی رہنا۔ آپ کہیں گے دلیل، تو لیجیے دلیل دیتا ہوں۔ اگر قرآن سے ہٹ کے دلیل ہو تو خاموش رہیے گا، اور قرآن سے دلیل ہو تو سب پر بولنا واجب ہے۔ اللہ کو بھی ان سے راضی رہنا پڑے گا۔ آئیے پڑھیے قرآن، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بستر رسالت پر سو جاتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں، مرضی کے مالک بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کی مرضی کو خرید لیتا ہے، اللہ ان کی مرضی کا طالب بن جاتا ہے۔ یعنی اب ان کی مرضی صرف ان کی مرضی نہیں ہے، بلکہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ان کی مرضی، ان کی مرضی اللہ کی مرضی۔ تو یہ فرق ہے نا نبوتوں میں اور امامتوں میں۔ نبی کون؟ جو اللہ سے راضی رہے۔ امام کون؟ جس سے اللہ بھی راضی ہو۔ نہ نہیں چلیے اور آگے بڑھیے۔ جس سے اللہ بھی راضی ہو، اگر لفظوں کو لفظوں سے نہ ملایا تو مزہ نہیں آئے گا۔ سنیے مولانا شیخ صاحب، امام وہ ہے جو اللہ سے بھی راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ ہمیں تلاش کرنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ کھلے میدان میں قیامت کے ہنگام میں اللہ نے خود آواز دی، اپنے مخصوص بندے کو خطاب کر کے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن پلٹا، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا، تو خدا سے راضی ہو گیا۔ اے نفس مطمئن پلٹا، خدا کی مرضی کا تو مالک بن گیا، تیری مرضی کا مالک خدا بن گیا۔ تو دلیل دے دی میں نے۔ نبوت اور امامت میں یہی فرق ہے۔ نبیوں کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، مگر امام کو اللہ سے بھی راضی رہنا ہے، اور اللہ کو امام سے بھی راضی رہنا ہے۔ تو یہ دو عہدے الگ الگ، ایک عہدہ نبوت، ایک عہدہ امامت۔ عہدہ نبوت کی شرط یہ ہے انہیں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ عہدہ امامت آگے بڑھا تو اب ان سے اللہ کو بھی راضی رہنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبوت کو امامت سے ملانے کے لیے اب لازم ہے نا نبوت کو امامت سے بلا فصل کرنے کے لیے، متصل کرنے کے لیے کوئی کڑی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ درمیان میں کڑی چاہیے، تو کوئی تو ہو ایسا جو انہیں ان سے ملائے، نبوت سے امامت کو بلا فصل کرے۔ کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کوئی کڑی چاہیے جو ان دونوں کے درمیان رشتے کا کام کرے۔ اب میرے سامنے کی بات ہے نا، یہ میرے سامنے مائک ہے، یہاں مشین رکھی ہوئی ہے، ادھر مشین ادھر مائک۔ اگر آپ وہاں مشین کو لا کے رکھ دیجئے اور یہاں اس مائک کو لا کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد میں ٹھوکتا رہ جاؤں، آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ میں چیختا رہوں، چلاتا رہ جاؤں، آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ایک پڑھا لکھا آدمی یہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً کہا کہ نصیر صاحب یہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں چل سکتا؟ کہ مشین الگ رکھی ہے، مائک الگ رکھا ہے، تو درمیان میں ایک وسیلہ چاہیے جو مشین سے مائک کو کنیکٹ کرے۔ درمیان میں ایک ذریعہ چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے جو مشین سے مائک کو جوڑے۔ اگر یہ جڑ جائے تو بولنے لگے، کام مکمل ہو جائے۔ میں نے جیسے ہی سنا، میں نے اس میں کون سی خاص بات ہے، میں جلدی سے اترا اور سامنے میں نے دیکھا ایک رسی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔
का बंडल रखा हुआ था, जल्दी से उठाया और रस्सी का एक सिरा इधर बांधा, एक सिरा उधर बांधा और मैंने ठोकना शुरू कर दिया। अब बोलेगा नहीं बोलेगा? मैंने कहा यार अभी तो आपने कहा था कि इसको उससे करने की जरूरत, मैंने जोड़ को दिया। कहते भाई इन दोनों को एक दूसरे से मजबूत करने के लिए जरूरत इस बात की है कि जिसमें ये दोनों सिरों में एक ही कैफियत का होना जरूरी है। यानी अगर इधर के सिरे में नूर हो तो उस सिरे में भी नूर हो, ये चलेगा नूर के वसीले से। ये बोलेगा जब इसको करंट मिलेगा, यानी माइक की जो मखसूस लीड है जब तक उसको इससे कनेक्ट न किया जाएगा ये बोल नहीं सकता, तो उसका एक सिरा इधर से एक सिरा उधर से जोड़ा जाएगा और ये काम उस वक्त करेगा जब दोनों के अंदर बर्की मगनतीसियत पाई जाए, दोनों में नूरी कैफियत पाई जाए, दोनों में करंट बराबर का पाया जाए। जितना करंट यहाँ जरूरत हो उतना करंट यहाँ हो, जितनी वहाँ जरूरत हो उतना करंट वहाँ हो। यानी एक सिफत ये है कि इसको उधर से जोड़े, दूसरी सिफत ये हो कि उसको इधर से जोड़ा है। नहीं मेरी बात पहुंची आप तक? ध्यान रखेगा, मैंने लीड तो लगा दिया मगर लीड को यहाँ लगाया मगर वहाँ नहीं लगाया तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। उधर लगाया इधर नहीं लगाया तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। मालूम हुआ दरमियान में जो लीड इस्तेमाल हो रही है उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इससे जुड़े और उससे जुड़े और दोनों में जुड़कर बराबर की कैफियत पैदा करे, तभी आवाज आएगी। हर लीड बोलने के काबिल नहीं हुआ करती है। हर वायर में ये कैफियत नहीं होती, हर वायर में ये कैफियत नहीं होती कि वो माइक को मशीन से कनेक्ट कर सके। हर वायर में अरे कोई भी वायर हो, करंट तो उसमें भी है, करंट तो उसमें भी है, मगर हमारे रिजवान भाई कह के याद रखिए केबल का वायर और होता है, माइक का वायर और केबल का वायर और है, माइक का वायर और है। आप क्या समझते हैं कि केबल वाले वायर से आप माइक चला लेंगे या माइक वाले लीड से आप अपना केबल चला लेंगे? न इससे वो चल सकता न उससे ये चल सकता। हमने कहा चलेगा कब? कहा चलेगा उस वक्त जब दरमियान की चीज में ये कैफियत हो कि वो इसे उससे जोड़ने की सलाहियत रखे, उसे इससे जोड़ने की सलाहियत रखे, तभी ये काम कर सकता है। अब आप पहचानिएगा रिसालत की सबक क्या है? अल्लाह उससे राजी हो, पूरा मजमा मेरे साथ आए। नबूवत की सबक क्या है? अल्लाह उससे राजी हो। इमामत की सबक क्या है? अल्लाह इनसे भी राजी हो, ये उससे भी राजी हो। तो दरमियान में अगर नबूवत को इमामत से मुत्तसिल करना है तो हमें दरमियान में फातिमा की जरूरत है। हमें दरमियान में फातिमा की जरूरत होगी। क्यों जरूरत होगी? इसलिए कि एक सिफत है वो राजी हो, एक सिफत है उसकी मर्जी का मालिक होना, एक सिफत है इनका उनसे राजी होना, एक सिफत है उसकी मर्जी का मालिक होना। तो दरमियान में जो बात हो वो बैखबर राजिया भी हो, मर्जिया भी हो। समझा फातिमा क्या है? फातिमा को पहचानना आसान नहीं है। तुम क्या जानो फातिमा क्या है? फातिमा उस जात को कहते हैं जो नबूवत को इमामत से बिला फसल करता है। पैगंबर से पूछो फातिमा क्या है? पैगंबर बताए
بتائیں گے فاطمہ کا. فاطمہ تو بس فاطمہ میرا قلب کا ٹکڑا ہے. قلب بات ہو گئی مکمل. آخری بات پیغمبر بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. پیغمبر جب گھر میں تشریف لائے تو فاطمہ سے جملہ کیا کہا؟ انی اجد فی بدنی ذوقا. اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اور وہ پوری روایت نہیں پڑھوں گا, یقیناً آپ سن چکے ہوں گے. اتنی مجلسیں ہو چکی ہے کہ کسی نے چھوڑا نہیں ہوگا ان سے. ہاں سن چکے ہوں گے. میں اس لیے وہ پوری روایت نہیں پڑھوں گا, صرف اتنا. جب پیغمبر آیا اور کہا کہ بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, تو فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے بابا آرام کر لیجیے. چادر اوڑھ لیجیے, آرام کر رہے تھے. تب جب علی آئے, خوشبو محسوس کر رہا ہوں, تو کہنا چاہیے تھا ہاں ٹھیک ہے تو وہاں مگر جائیے گا نہیں, آرام کر رہے ہیں. اور کہا بدن میں ذوق ہو رہا ہے, آرام کر رہے ہیں, چادر اوڑھ کر کے جائیے گا نہیں. خلیل زوجہ تھی, کہہ سکتے تھی, مگر کیا کہا جی وہاں آرام کر رہے ہیں, تشریف لے جائیے. یہ آ گئے. اور اس کا پھر بڑا شہزادہ, پھر چھوٹا شہزادہ. ٹھیک ہے شوہر تھے, نہیں ہمت پڑی ہوگی روکنے کی, بچے تھے نا, تو ان سے کہہ رہے تھے ہاں نانا جان ہے, میں خبردار ادھر مت جانا. وہ بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, جانا نہیں ان کے پاس. یہ بھی نہیں کہا, انہیں بھیج دیا. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں مرحلہ امامت کا تھا. خاموش رہ گئی, جانے کوئی نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. رسول جانے امام جانے, نہیں روکا تھا. مگر یہ کیا تھوڑی دیر بعد خود بابا جان نے جاتا تھا میں بھی آ جاؤں. میں تو شہزادی پیغمبر آپ کے گھر آئے تھے اپنے ذوق کو دور کرنے کے لیے. تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو روک دیتے, کوئی نہ جائے, بابا آرام کر رہے ہیں, ہمارے گھر پر دستور یہی ہے. مگر یہ کیا سب تو گئے ہی, آپ بھی چلی گئی اسی چادر میں. تو پیغمبر عجب نہیں شہزادی آواز دے, بے وقوف تمہیں پتہ ہی نہیں, پیغمبر نے جو لفظ استعمال کی تھی اس لفظ کی بلاغت کو تم کیا جاتا. پیغمبر نے جو لفظ استعمال کی تھی وہ لفظ اتنا فصیح تھا کہ اسے صرف صاحب علم لدنی ہی سمجھ سکتا ہے. ہر سناتا سے سمجھنے میں وہ لفظ آ ہی نہیں سکتی. کب پیغمبر نے فرمایا تھا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. ایک بات بتائیے, ایک انسان کا بدن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جب تک انسان کے بدن پہ سر نہ ہو, بدن مکمل ہے. سر نکال دیا جائے بدن رہ جائے گا نہیں. اچھا کسی انسان کے بدن سے اس کی آنکھیں نکل جائیں, اس کو آرام ملے گا یا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی نا. بدن نہیں رہ جائے گا. کسی انسان کے قلب کا ٹکڑا باہر آ جائے, دل کا ٹکڑا, اس کا جسم سالم رہے گا, بدن سلامت رہے گا نہیں رہے گا. پیغمبر نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے درد ہو رہا, یہ نہیں کہا. فرمایا تھا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ فوراً سمجھ گئی جو اجزائے بدن پیغمبر الگ الگ ہیں, انہیں اگر پیغمبر کے جسم سے جوڑ دیا جائے گا تو پیغمبر کا ذوق بدن اپنے آپ الگ ہو جائے گا. چونکہ فاطمہ کو پتا تھا, لہذا علی آئے تو روکا نہیں. میں نے کہا شہزادی کیوں نہیں روکا؟ شہزادی آمدے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ پیغمبر کہہ چکے یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد. یا علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو بدن سے سر کو تم سے مجھ کو وہ نسبت ہے جو بدن سے سر کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب سر جدا رہے گا تو بدن کو آرام کیسے ملے گا؟ اچھا سر جدا ہوگا تھا, آپ نے چھوڑ دیا, پھر حسین کیوں گئے؟ کہا تم نے نہیں سنا, میرے بابا نے خود فرمایا
الحسن والحسین عینایا، حسن اور حسین یہ دونوں میری آنکھیں ہیں۔ بدن سے آنکھوں کو جدا کیا جائے تو پھر بدن سلامت کیسے رہ جائے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ دو لوگ تین لوگ اکٹھا ہو گئے، آپ کیوں نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے مسلسل فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے، لہذا بدن سے اگر قلب کا ٹکڑا الگ ہو جائے گا بدن کو آرام نہیں مل سکتا۔ اس لیے علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، فاطمہ بھی آئے، جب سب آ گئے تو پیغمبر کے دو پہ بدن خود بخود دور ہو گیا، پیغمبر کو آرام پیغمبر کو آرام مل گیا۔ مگر یہ سب کے سب کہاں ہے؟ رضا زہرا کے سائے میں آئے نا، رضا زہرا کے سائے میں۔ اور بس آخری بات آج کی مجلس کی، یہ سب کے سب آئے رضا زہرا کے سائے میں۔ اور کس لیے آئے؟ تاکہ پیغمبر کے بدن کا ذوق دور ہو جائے۔ دور ہوا کہ نہیں؟ دور ہوا۔ کب دور ہوا؟ جب زہرا کی چادر کے سائے میں آ گئے۔ ردائے زہرا کے سائے میں آ گئے تو پیغمبر کا ذوق دور ہو گیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب زہرا کی چادر کے سائے میں آ کر وہ پیغمبر کا ذوق بدن دور ہو سکتا ہے تو زہرا کی دعاؤں کے سائے میں آ کر امتیوں کا چاہنے والوں کا دل کیوں نہیں شاد ہو سکا، انہیں سکون اور آرام کیوں نہیں بن سکا؟ اب سمجھ میں آئی بات، ہم فرش اللہ سے اتنا مانوس کیوں ہیں؟ ہم فرش مجلس سے اتنا مانوس کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلسل مجلس ہو رہی ہے، کسی بھی قوم میں کسی بھی مسئلہ کو مذہب و فرقہ چلے آئیے، روزانہ جلسہ کیجئے، کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ چھوٹے موٹے بچے اور وہ بھی اچھلتے کودتے، مگر یہ اتنا بڑا مجمع روزانہ آ رہا ہے، گھنٹہ بھر، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ آپ مسلسل فضائل سننا ہے، مسائل سننا ہے، ماتم کر رہے ہیں، نواخا نہیں کر رہے ہیں۔ آج تو پوری رات سلسلہ شب داری کا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے دل کا سکون ہے جو ہمیں فرش بدن مجلس پر نصیب ہوگا، فرش اعلیٰ پر نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہم اگر فرش اعلیٰ سے دور ہو جائیں گے تو ہماری زندگی نہیں رہے گی۔ بس حضرات گرامی، مجلس ہو گئی مکمل اور میرا وقت ہو گیا تمام۔ انشاءاللہ اس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں، آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے، موضوع نہیں بدلوں گا، مگر آج مال مجلس کی طرف آتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ آپ جتنا خوش ہوتے ہیں اتنا ہی روتے بھی ہیں، اتنا ہی گریہ بھی کرتے ہیں، اور گریہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم تو پیدا ہی ہوئے رونے کے لیے۔ شہزادی نے کوئی اور مطالبہ تو نہیں کیا تھا، بس ایک ہی مطالبہ کیا تھا، پروردگار ہم پر اور ہمارے بچوں پر روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے بشارت دی تھی، تو یہ قوم تو پیدا ہی ہوئی ہے رونے کے لیے، تو یقیناً آپ کو گریہ کرنا ہے اور گریہ کا حق ادا کرنا ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ قوم جو مسلسل 2.25 مہینے تک روتی ہے، اس سے پوچھئے تو 2.25 مہینے کیوں رو رہے ہو؟ یہ قوم آواز دیتی ہے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ زہرا کا گلشن تاراکی ہے، کربلا میں گلشن فاطمہ اجڑ گیا، ہم اس لیے روتے ہیں۔ کربلا میں گلشن فاطمہ تاراج ہوا تو ہم 2.25 مہینے روتے ہیں۔ عاشور کے بعد اہل بیت کے گھر میں آگ لگا دی گئی، خیال حسینی میں آگ لگا دی گئی، ہم اس لیے روتے ہیں۔ اچھا، عاشور کے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیسہ مار ڈالا گیا، ہم اس لیے روتے ہیں۔ اور کیوں روتے ہیں؟ اور ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ فرزند زہرا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور صرف قتل نہیں کیا گیا بلکہ شہادت کے بعد ان کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے اور گھوڑے کی ٹانگوں سے ان کے
جسم کو پامال کیا گیا، ہم اس لیے بھی روتے ہیں۔ رونے والوں، اب یہ مجلس تو شہزادی کے شہادت کی مناسبت سے ہے نا، تو اب آپ کی آوازیں گریا بلند ہوگی تو میں جلدی سے منزل پہ آ جاؤ۔ اب کربلا کو رونے والوں، اگر کربلا کے غم کو یاد کر کے اتنا روتے ہو تو پھر شہزادی کا غم کربلا کے غم سے ہلکا تو نہیں ہے۔ وہاں خیموں میں آگ لگی تھی، یہاں زہرا کا دروازہ جلایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، یہاں شہزادی کا دروازہ جلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ باب اعظم، اگر حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب دروازہ جل گیا نا، اور جلنے کے بعد شہزادی دروازے کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس وقت آقا اپنے نجس قدموں کو دروازے پر رکھ کر روتے ہوئے ادھر گئے۔ آپ سمجھے یہ دروازے پر قدموں کو نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ شہزادی کی زندگی میں شہزادی کے بدن کی پامالی ہو رہی ہے، بدن کی پامالی ہو رہی ہے۔ باب رضا نہیں اور اگلا جملہ خدا سلامت رکھے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں اور روزانہ پابندی سے آ رہی ہیں اور گریہ کا حق ادا کر رہی ہیں۔ آپ رونے کے لیے میں جملہ کہوں، آپ روتے ہیں کربلا والوں کو اس لیے کہ کربلا میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، اس بچے کو تیر ہرملہ کا نشانہ بنا دیا گیا، رباب کی گود اجڑ گئی، رباب دیکھتی رہی، چشمہ گلوئے نازک پر تیرے سے شعبہ کھا کر مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ اس لیے روتے ہیں نا کہ رباب کی گود اجڑ گئی، مگر رونے والوں کا ایک سوال کروں، کم سے کم رباب کا بچہ دنیا میں آ تو گیا، مگر فاطمہ کے بدن جسم میں ایک بچہ تھا جسے دنیا میں قدم رکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ ارے دنیا میں آنے کے پہلے محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی کا میں آپ کو نہ رلائے، سوائے کبھی محمد والے محمد کو ہمیں شہزادی کربلا شہزادی کے بس ابا پہ تھا۔ بس آخری 2 جملے سن لیجیے۔ محسن دنیا میں نہیں آئے اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے محسن۔ زہرا سے پوچھئے اس تکلیف کا احساس کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ظاہر ہے ہماری ماں اور بہنوں کو سلیقے سے اس بات کا احساس ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے شکم میں بچہ ہو اور وہ ختم ہو جائے، کتنی اذیت ہوتی ہے یہ وہی بات سمجھ سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مگر سوچئے پیغمبر کی بیٹی جب محسن شہید ہو گئے، دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہے، جب لشکر اندر داخل ہو گیا تو مرتبہ شہزادی آواز دیتی ہے، یا فضتو خود بیدہی، اے فضا آؤ ذرا مجھے سہارا دو، فضا آؤ ذرا مجھے سنبھالو۔ آواز کی، فضا قریب آئی، دروازے کو ہٹایا، فضا کہتی ہے شہزادی اٹھیے، رونے والوں فضا کہتی ہے شہزادی اٹھیے، شہزادی کہتی ہے فضا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب ہم سمجھے جب محسن بدن زہرا میں شہید ہو گئے تو شہزادی کی کیفیت کیا ہوئی؟ فضا ہاتھ بڑھا کے کہہ رہی ہے شہزادی اٹھیے، اور فاطمہ کہہ رہی ہے فضا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ارے شہزادی خیریت تو ہے؟ اب تو فضا نے غور سے دیکھا، شہزادی کا پورا بدن خون سے لطمت تھا۔ ارے شہزادی خیریت تو ہے؟ آواز دی، اے فضا میں کیا بتاؤں، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں شکستہ ہو گئی، میرا محسن مارا گیا۔ لیجیے ارباب اعظام، اب ایک مرتبہ فضا نے سہارا دے کر شہزادی کو اٹھایا۔ آخری جملہ مجلس تمام ارباب اعظام، آپ رو چکے، بس آخری جملہ سن لیجیے گا۔ فضا نے سہارا دے کر شہزادی کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کا سہارا دے کر شہزادی کو اٹھایا۔ اب جو شہزادی اٹھی ہے نا، تو وہ شہزادی جو ابھی اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہی تھی، خود سے اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کو فضا نے سہارا دے کر اٹھایا تو اٹھا گئی۔ فوراً فاطمہ پوچھتی ہے، فضا یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ میرے مولا کے چاہنے والوں سوچو، ہم علی پہ جان نہ دے تو کیا کریں؟ فاطمہ اس اذیت کے عالم میں جب اٹھی ہے تو فوراً پوچھتی فضا یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ اب فضا نے جملہ کہا، فضا کہتی ہے شہزادی لوگ
سننا تھا. فاطمہ اپنے درد کو بھول گئی اور فوراً کہا فضا ارے مجھے سہارا دے کر باہر لے چلو. فضا مسجد نبوی میں آئی. آتے ہی دیکھا ہجوم کے درمیان علی کے گلے میں رسی کا پھندا. فاطمہ اس منظر کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکی, آواز دی ارے خلو ابا الحسن, علی کو جلدی چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی. ابھی کہا تھا چادر اتاری نہیں تھی, بال بکھرایا نہیں تھا. تاریخ کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی, مدینے میں زلزلہ آ گیا, ایک قیامت کے آثار نمایاں ہو گئے. لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑا. میں کہوں گا ایک مدافع ولایت, یہ مدینہ ہے مدینہ. آپ نے فقط کہا تھا میں بال بکھرا دوں گی تو یہ قیامت آ گئی. ارے ذرا شام کے بازار میں آئیے, آپ کی بیٹی زینب تماشا دیکھو آپ کے بعد زینب بے ودا ہو گئی. واہ ودا, واہ مصیبت, واہ مصیبت. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار تجھے ذکر شرعی کونین کا واسطہ, مصائب بی بی سیدہ کا واسطہ, آج کی شب عبادتوں میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس رات میں جہاں جہاں بھی عزادار زہرا عزائے فاطمیہ میں مصروف ہے, شب بیداریوں میں مصروف ہیں, معبود ان کے ایک ایک قدم کو لائق جنت قرار دے. اور پروردگار ان کے ماتم کے اور سینہ زنی کے اور اشک و ریزی کے صدقے میں پروردگار ان سب کو طول عمر عنایت فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار وہ افراد جو کل تک عزائے فاطمیہ کا حصہ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے, معبود نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, انہیں اعلیٰ علیم میں جگہ عنایت فرما. جو افراد فرش مجلس کو موجود ہیں, فرش مجلس سے اٹھتے ہی ان سب کی حاجت شرعی کو پوری فرما. پروردگار اس عہد پرآشوب میں شریعت کا تحفظ فرما, عزاداری کا تحفظ فرما, عزاداروں کا تحفظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و والے محمد کا, وارث منتقل خون حسین اور منتقل قتل زہرا حضرت حجت ظہور میں تاجیل فرما. ضرور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ناصرین میں شمار فرما. ماتم